آواز نہیں آ رہی اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ والا چل نہیں رہا. چل رہا ہے؟ اس کو بند کرائیں میوزک کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب امیر مقام صاحب مرتضی جاوید عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، زماد سواد پختونو، روریانو، خوریانو او مشرانو، السلام علیکم. راغے 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 رالے رالے تاسو سنگائے خے نواز شریف مویا دے گی. خیبر پختونخوا اور سوات کی غیور پختونوں، سوات کی بیٹی خیبر پختونخوا کی بیٹی مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم. شیروں کی بیٹی دلیروں کی بہن کی طرف سے السلام علیکم. میرے پشتون بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے آج بتا دیا کہ غیور پختون بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں. بہنوں اور بیٹیوں کے سر پر عزت کی چادر رکھنا جانتے ہیں. یہ جعلی حکمرانوں کی طرح نہیں جو باپ کے سامنے سے بیٹی کو گرفتار کرتے ہیں. آپ کی بیٹی کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم خاتون کا احترام کرتے ہیں. جب میرا کراچی میں دروازہ توڑ کر میرے بستر تک آ گئے تھے اس وقت خاتون کا احترام یاد نہیں آیا؟ میں بھی سوات کی بیٹی ہوں، میں بھی خیبر پختونخوا کی بیٹی ہوں، بہن ہوں، پاکستان کی بیٹی ہوں. کیا میرے غیور پختونوں آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو؟ اور گالی نہیں. آج خیبر پختونخوا کے جعلی حکمرانوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ عوامی جلسہ کیسا ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں جو سوات میں سرکاری جلسہ ہوا تھا نا، آج ان کو نظر آ جانا چاہیے کہ عوام کا سمندر کس کو کہتے ہیں. ایک سمندر یہ ہے، ایک سمندر وہ چھتوں کے اوپر ہے، ایک سمندر وہ گلی اور محلوں کے اندر ہے، اور ایک سمندر اور جلسہ یہ عوام کا باہر کھڑا ہے. میرے سوات کے بھائیوں بہنوں، غیور پختونوں، مجھے یہ بتاؤ کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے کمروں کے دروازے توڑنے والوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ کیا ایسی کم ظرف حرکت کرنے والا پختون ہو سکتا ہے؟ سیکنڈ ڈویژن کے میرے غیور بھائیوں بزرگوں، مجھے یہ بتاؤ کیا اس قسم کے گھٹیا زبان بولنے والے لوگ آپ کی نمائندگی کے اہل ہیں؟
سے پہلے یہ میرا جو بھائی کھڑا ہے، امیر مقام، تیرا مقام، میرا مقام، امیر مقام، امیر مقام، مجھے بڑا افسوس ہے خیبر پختونخوا کا اب ایک ہی مقام ہے، اس کا نام ہے امیر مقام۔ انہوں نے آج سے 4-5 سال پہلے جب مجھ سے پہلی ملاقات کی وزیر اعظم ہاؤس میں، جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اب میری جماعت ہے، میں گھر بیٹھ جاؤں گا یہ، لیکن نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اسی کی سزا ان کو ملی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کم ظرفوں نے ان کے 20 سالہ بیٹے اشفاق امیر مقام کو گرفتار کیا، اور آج اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ وہ بچہ اپنا جو ذہنی توازن ہے وہ بگڑ گیا اس کا۔ شرم آنی چاہیے آپ سب کو، جو اتنا کم ظرف ہے کہ سیاست کی لڑائیاں گھروں، بیٹیوں اور بچوں تک لے جائے، اس کو اٹھا کے خیبر پختونخوا سے باہر پھینک دو۔ اور پھر ہم آج دلی تعزیت کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جو قانون اور آئین سے محبت کرنے والے، ایک تاریخ رقم کرنے والے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کی وفات پر۔ تو میں خیبر پختونخوا کی غیور عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بہادر جج نے جس طرح مشرف جیسے جمہوریت پہ شب خون مارنے والے کو اس کے گھر تک پہنچایا، اس کے انجام تک پہنچایا، تو وقار احمد سیٹھ جیسے جج ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہم سب ان کے گھر والوں سے، ان کے پسماندگان سے تعزیت کرتے ہیں۔ آج ہم ان خاندانوں سے بھی تعزیت کرتے ہیں جن کے پیارے دہشت گردی میں شہید ہو گئے۔ پشاور میں جو ابھی یہ کچھ دن پہلے ہونے والا مدرسے کے اوپر جو خودکش حملہ تھا یا جو دہشت گردی کا حملہ ہوا، اس میں جتنے بے گناہ شہید ہو گئے، ہم ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور میں خود ایک ماں ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ شہیدوں کی ماؤں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، شہیدوں کے گھر والوں کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ اور یاد ہے نا، آج سے صرف چند سال پہلے جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا، کس طرح پاکستان کے گلی گلی میں ہر روز دھماکے ہوا کرتے تھے، کس طرح دہشت گردوں نے مسجد، مدرسہ اور کوئی بھی عبادت گاہ، کوئی بھی بازار، کوئی بھی محلہ نہیں چھوڑا تھا۔ نہ بازار محفوظ تھے، نہ تھانے کچہریاں محفوظ تھیں۔ پولیس افسروں نے، یہ کھڑے میرے پولیس والے بھائی، آپ سب کو بھی سلام، جس طرح شہیدوں نے قربانیاں دے کر پاکستان اور خیبر پختونخوا کا امن بحال کیا تھا، مجھے افسوس ہے کہ اس نالائق اور سلیکٹڈ نے آج اس امن کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ جس دہشت گردی سے خیبر پختونخوا بہت قربانیاں دینے کے بعد نکلا تھا، دہشت گردی بھی پاکستان تقسیم تھا۔ آپ کے لیڈر محمد نواز شریف نے اپنی سیاسی اختلافات اور دشمنیاں بھلا کر انہوں نے ملک کی خاطر دہشت گردی کی جنگ میں قوم کو یکجا کیا، اور دہشت گردی کی لعنت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوم کو نجات دلائی۔ اور آج ہمارے سر پہ ایک ایسا نالائق، ایسا نااہل سلیکٹڈ ہمارے سروں پر مسلط ہے جو کہ حسد اور انتقام کا مارا ہوا شخص ہے۔ اس کو احساس نہیں کہ 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری سلیکٹڈ ہی صحیح اس کے کندھوں پر ہے۔ اور دیکھو، آج جب پاکستان کے اندر دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے تو اس کا وزیر داخلہ دھمکیاں دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو ہماری جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن
جن خاندانوں نے، خیبر پختونخوا کے خاندانوں نے دلیری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اس میں بلور خاندان بھی شامل ہے۔ اس کے اندر جو آج وزیر اعلیٰ دھمکیاں دیتا ہے کہ تمہارا بھی وہ حال کروں گا جو ANP والوں کا ہوا ہے۔ میاں افتخار صاحب نے بھی اپنا اکلوٹا بیٹا کھویا ہے دہشت گردی کے اندر۔ سوچو ذرا وزیر داخلہ کے اس بیان سے ان شہیدوں کے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی۔ کیا تم سیاسی انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں انسانیت بھی بھول گئی ہے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ بشیر بلور صاحب کو 22 دسمبر کو شہید کیا گیا، ان کے اہل خانہ پر کیا گزری ہو گئی۔ بیرسٹر ہارون بلور کو شہید کیا گیا، سوچو ان کے بچوں پر، ان کے خاندان پر کیا گزری ہوگی۔ اور الفاظ سے دہشت گردی کرنے والا وزیر داخلہ، شرم آنی چاہیے۔ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ کیا خیبر پختونخوا اور پاکستان کی قربانیوں کا یہ صلہ دے رہے ہو عوام کو؟ شرم آنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، مالاکنڈ ڈویژن اور سوات کے میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ ذرا بتاؤ مجھے، 7 سال سے آپ کے اوپر ایک نااہل حکومت مسلط ہے، بتاؤ کیا خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ وہ پچھلے لوگ بھی بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا یہاں ایک بھی نیا ہسپتال بنا ہے؟ یہاں کے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں، ایک فنکار تھے بیچارے، وہ یہاں بیمار ہو گئے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بی بی یا مجھے پنجاب بلاؤ یا اسلام آباد میں بلا کے میرا علاج کراؤ، اور میں نے کرایا الحمدللہ ان کا علاج۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو کس قسم کے حالات کا سامنا ہے۔ یہاں آپریشن تھیٹرز کی چھتیں ٹپکتی ہیں، مجھے اندازہ ہے آپ کی تکالیف کا، اور یہاں جب ڈاکٹرز احتجاج کرتے ہیں تو ان کے سر پھاڑے جاتے ہیں۔ جب یہاں پر کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوتا ہے تو یہاں پر ایک لیبارٹری بھی نہیں بنا سکے، پنجاب کی فورینزک لیب میں ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں۔ کیا یہاں نظام میں، تعلیم میں تبدیلی آئی؟ کوئی ایک نیا اسکول بنا، کالج بنا، یونیورسٹی بنی، آپ کو فری لیپ ٹاپس ملے، آپ کو تعلیمی وظائف ملے، آپ کو نوکریاں ملی؟ نہیں ملی نا۔ اور کہتا تھا کہ احتساب مجھ سے شروع کرو، اور جب احتساب تم سے شروع ہوا تو تم احتساب کمیشن کو تالا لگا کے بھاگ گئے۔ یہاں پر احتساب کا سامنا کرنے کے لیے نواز شریف جیسا جگر چاہیے، مسلم لیگ نون کے لیڈران اور کارکن جیسا جگر چاہیے۔ خوشحالی آغازے سانو میاں اتے نازے میاں دے نارے وجڑے بھی وجڑے نے، تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے نے، میاں دے نارے وجڑے بھی وجڑے نے، تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے۔ معلم جبا اسکینڈل کو جانتے ہو نا؟ اور کہاں ہے وہ بلین ٹری سونامی؟ کیا آپ کو بلین ٹری کیا 10 درخت بھی کہیں لگے ہوئے نظر آتے ہیں؟ وہ درخت یہاں کے آڈیٹر جنرل کو نظر آئے، اس نے رپورٹ میں لکھا کہ ان درختوں اور پودوں میں یہ کروڑوں اور اربوں روپے کھا گئے۔ یہ وہ میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ BRT بس چل رہی ہے؟ کوئی نئی بس میں آگ تو نہیں لگ گئی؟ جل تو نہیں گئی؟ کہتا تھا کہ میں جنگلہ بس نہیں بناؤں گا،
اور پھر دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا کہ اس نے نواز شریف کی نقل کرتے ہوئے, شہباز شریف کی نقل کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں پتہ نہیں کتنے سال سے وہ بس بن رہی ہے, آج تک بھی نہیں بنی. اس نے ایسی بس چلائی جو اس کی طرح بہت ہی بے بس ہے. وہ بس اس حکومت اور اس جعلی سلیکٹڈ کی طرح چلنے سے انکاری ہے. اور روز بسوں میں آگ لگ جاتی ہے, کبھی غلط پل بن جاتے ہیں, کبھی دروازے الٹی طرف کھلتے ہیں, ہر روز کھدائی ہوتی ہے. کبھی خبر آتی ہے کہ چور سریا اٹھا کے لے گئے, کبھی خبر آتی ہے کہ چور سامان اٹھا کے لے گئے. دعویٰ تھا کہ 10 روپے کی ٹکٹ ہوگی, آج بی آر ٹی کا کرایہ 100 روپے سے بڑھا کر 250-250 روپے کر دیا گیا. کہتا تھا کوئی اور نہیں بس تقدیر کا دھارا پہ, کوئی اور نہیں بس تقدیر کا دھارا پہ. کہتا تھا 8 ارب میں میٹرو بس بناؤں گا, آج 126 ارب لگ چکے ہیں لیکن وہ بس کمپلیٹ نہیں ہوئی. اور کیا نعرہ لگ رہا ہے, کیا نعرہ لگ رہا ہے, میں بتاتی ہوں. یہ میرے بھائی یہ نعرہ لگا رہے ہیں, نہ جھکنے والا نواز شریف, نہ بکنے والا نواز شریف. ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف, ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف. اچھا تو ہاتھ اٹھا کے بتا دو خیبر پختونخوا کے غیور عوام کہ آپ سب کے دلوں کی دھڑکن کون ہے؟ نواز شریف. اور ذرا مجھے یہ بھی بتاؤ, یہ جو میرے سامنے میرے بھائی اور بزرگ کھڑے, بتاؤ خیبر پختونخوا میں آج روٹی کتنے کی ہے؟ کتنے کی؟ خیبر پختونخوا میں روٹی آج 30 روپے کی ہے. نہ صرف روٹی 30 روپے کی ہے بلکہ آج صبح میں اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ IMF نے کہا ہے کہ جب تک بجلی اور گیس کے نرخ نہیں بڑھاؤ گے ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. اور وہ کون تھا جو کہتا تھا 200 ارب IMF کے منہ پر ماریں گے, اور آج IMF آپ کو آج روز منہ پہ تھپڑ لگا رہی ہے. اچھا یہ بتاؤ 50 لاکھ گھروں میں سے ایک گھر بھی کسی کو ملا؟ 1 کروڑ نوکریاں جو ہونی تھی اس میں سے ایک نوکری بھی کسی کو ملی؟
देखो, आटा कंट्रोल से बाहर, बिजली की कीमतें कंट्रोल से बाहर, गैस की कीमतें कंट्रोल से बाहर, चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर, दवाई की कीमतें कंट्रोल से बाहर, कपास और फसलें कंट्रोल से बाहर, डॉलर कंट्रोल से बाहर, गैर मुल्की कर्ज कंट्रोल से बाहर, और 18 अरब का कर्जा रोजाना लिया जा रहा है। मेरे भाइयों, मुझे बताओ कि एक ईंट भी लगी खैबर पख्तूनख्वा में? महंगाई कंट्रोल से बाहर। आप मुझे ये बताओ, अच्छा, तो अवाम के ऊपर तो बस नहीं चलता, अवाम के मसाइल पे बस नहीं चलता, बस एक ही चीज पे चलता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना कैसा बनाना है, ऑपोजिशन को कंट्रोल कैसे करना है। महंगाई कंट्रोल नहीं होती, लेकिन दिन से रात और रात से सुबह तक सिर्फ एक ही मंसूबा बनता है कि मुस्लिम लीग नून और शेरों को कंट्रोल में कैसे करना है। मेरी एक तकरीर होती है, मेरी एक तकरीर होती है, और 24 घंटे इनके मशीर और इनके वजीर टीवी पर आकर दिन रात हलकान होते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। नवाज शरीफ का बयानिया वो है जिसकी 2 तकरीरों ने तुम्हें तबाहो बर्बाद करके रख दिया है। दिलों की धड़कन है तू, फख्र पाकिस्तान है, ए नवाज शरीफ तू हमारी जान है, निशान इसका शेर है, ये इसकी पहचान है, ए नवाज शरीफ तू हमारी जान है। इनका बस अगर चलता है तो आपकी बहन और बेटी के बाथरूम्स और कमरों में कैमरे लगाने पे चलता है। अगर कैमरे लगाने का इतना ही शौक है तो जरा नैब की अदालतों में कैमरे लगाओ और अवाम को दिखाओ कि तुम्हारा असल मकरू चेहरा क्या है, किस तरह तुम अपने मुखालिफों पे झूठे इल्जाम लगाते हो। इसका मेरे भाइयों बुजुर्गों एक ही इलाज है, एक ही इलाज है पाकिस्तान की सारी बीमारियों का। पाकिस्तान को आज लाहिक बड़े बड़े मसाइल का एक ही इलाज है कि इस इमरान खान और इसकी जाली हुकूमत को घर भेजो और इस मुल्क में फ्री एंड फेयर नए इलेक्शंस कराओ। अवाम के हकीकी नुमाइंदों को उनका इख्तियार वापस करो और अवाम को उनका मैंडेट दो। और देखो, मैं इदारों को कहती हूं कि इमरान खान के पीछे से हट जाओ, क्योंकि मेरे सवात के भाइयों, हम इदारों से नहीं टकराना चाहते। इदारों को भी चाहिए कि अवाम के साथ ना टकराएं। अवाम और इस जाली हुक्मरान इमरान खान के दरमियान में से हट जाओ। जब तुम इसके पीछे से हट जाओगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं है इंशाअल्लाह। और ये सिलेक्टेड इमरान खान खामखा में उछल रहा है। भाई तुम्हें कौन पूछता है? इसका किरदार एक खामखा का किरदार है, इसको कोई नहीं पूछता। अभी कराची में जब मेरा दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया और आईजी को अगवा किया गया, इसको पता ही नहीं था कि मुल्क में क्या हो रहा है। इसको किसी ने बताने के लायक भी नहीं समझा कि हम कराची पे हमला करने लगे। वजीर आजम आराम से अपने बनी गाला के घर में सो रहा था। अगर मेरी बात सुनो, आप लोगों को ये बात इसलिए ज्यादा समझ आएगी क्योंकि आप इज्जत और गैरत वाले लोग हो। लेकिन
अगर ये वाकया मेरे साथ हुआ होता और मेरे पास इस मुल्क का इख्तियार होता तो जितनी जिल्लत उस दिन मुझे उठानी पड़ी मैं इस्तीफा इनके मुंह पर मारती, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे सिखाया है कि उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। ऐसी जिल्लत और ऐसी रुसवाई और ऐसी बेइज्जती से चुप करके बनी गाला में मुंह छुपा के बैठ जाना बेहतर है। और आखिर में मैं खैबर पख्तूनख्वा के अपने अवाम को एक मैसेज देना चाहती हूं। मेरा दिल करता है कि खैबर पख्तून के अवाम इस दफा शेर को वोट दें। उसकी वजह ये नहीं है, बखुदा उसकी वजह ये नहीं है कि मैं चाहती हूं कि यहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं चाहती हूं कि सवात और पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के सारे शहर लाहौर की तरह तरक्की करें। यहां भी लोगों को जबरदस्त सड़कें मिलें, यहां भी लोगों को मोटरवेज मिले। नवाज शरीफ ने हजारा मोटरवे बना दी कि नहीं बना दी? इंशाअल्लाह 18 को मैं मानसेरा में भी जलसा करूंगी इंशाअल्लाह। और मैंने देखा है कितनी खूबसूरत हजारा मोटरवे बनी है। मेरा दिल करता है कि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के हर शहर में लाहौर जैसी तरक्की हो, खैबर पख्तूनख्वा के हर शहर में लाहौर और पंजाब की तरह जबरदस्त अस्पताल बने और बड़े बड़े कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज बने और जबरदस्त किस्म का निज़ाम तालीम यहाँ राइज हो। मेरा दिल करता है कि खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को लैपटॉप्स मिले, उनको बेहतरीन तालीम मिले, यहाँ के लोगों को सेहत की सहूलतें मिले। मेरा दिल करता है कि आपको महंगाई कम हो और आपको सुकून की नींद सोना नसीब हो। तो मेरे सवात के गयूर अवाम, वोट को इज्जत दो का नारा समझते हो ना? नवाज शरीफ का बयानिया समझते हो ना? पता है ना नवाज शरीफ क्या कह रहा है? वोट को इज्जत दो की तहरीक का सबसे बड़ी फतह यह है कि इस तहरीक ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आज गुजरांवाला से लेकर कराची तक, कराची से लेकर कोयटा तक, कोयटा से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आज सवात तक पूरा पाकिस्तान ये जान गया है कि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान में तबाही आती है, पाकिस्तान में गुर्बत आती है, पाकिस्तान में महंगाई आती है, पाकिस्तान में लाकानूनियत आती है। अभी आपको पता है मेरे भाइयों, मैं अभी कल रात को पहुंची हूं खैबर उधर गिलगित बल्तिस्तान में 8 दिन मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन करके। और आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि किस तरह अवामी समंदर था हर जलसे में। माशाअल्लाह मुझे समझ नहीं आई कि इतनी अवाम गिलगित बल्तिस्तान के जलसों में किस तरह आ गई। मुझे वहां के लोगों ने बताया कि कभी गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में इतने बड़े बड़े जलसे किसी के नहीं हुए। तो ये लोग जो गिलगित बल्तिस्तान के दूर के गांव में भी, जहां ना फोन है ना इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, वहां भी लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। वहां पर एक कारकुन ने मुझे कहा, 5 घंटे दूर गिलगित से एक जगह थी, गांव था, वहां के एक कारकुन ने मुझे कहा कि हमारी बहन, हम मरते दम तक आपका साथ देंगे, लेकिन आपने अपने बयानिए से पीछे नहीं हटना। तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों, दलेरों और कारकुनों का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने क़यादत को मजबूर किया कि वह असूल पे डटे रहे और खड़े रहे। जिंदाबाद। और मुझे कल रात ये भी किसी ने बताया
کہ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کو صرف 2 یا 3 سیٹیں ملیں گی، لیکن اس کیمپین کے بعد یہ سر جوڑ کے بیٹھے. میرے جلسوں میں 5-6 کی تعداد ان کی خفیہ ایجنسی کے لوگوں کی بھی ہوتی تھی. انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ یہ تو بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پھر کل سر جوڑ کے بیٹھے اور کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کو عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے گلگت بلتستان نے، تو اب ان کو 2-3 سیٹیں نہیں، اب کم از کم 8-7 سیٹیں دینی پڑیں گی. تو یہ یاد رکھنا، پاکستان کے عوام یہ یاد رکھے کہ کہ انشاءاللہ 15 نومبر کو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں یا شیر پر مہر لگے گی یا نواز شریف کے بیانیے پر مہر لگے گی. دھاندلی کرو گے تو پچھتاؤ گے، نہیں کرو گے تو اور بھی زیادہ پچھتاؤ گے. ہر حال میں اب تم کو جانا بھی ہے اور پچھتانا بھی ہے انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ سیاسی لوگ نہیں اٹھا سکتے. او بھائی، نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ 22 کروڑ عوام نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے. اور کیونکہ میرے سوات کے شیروں، یہ بیانیہ جو ہے آئین کا بیانیہ ہے، آپ کی آئین کی سبز کتاب کا بیانیہ ہے، آپ کے قانون کا بیانیہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا بیانیہ ہے. اور یہ بیانیہ آگے لے کر چلنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس میں جوک در جوک شامل ہونا ہمارا اپنے وطن کے لیے قرض نہیں بلکہ فرض بھی ہے. اور انشاءاللہ آپ کی بہن یہ قرض بھی پورا کرے گی، انشاءاللہ یہ فرض بھی پورا کرے گی آپ کے ساتھ. اور یہ جو مسخروں کی حکومت ہے، یہ عوام دشمن حکومت نواز شریف کے بیانیے کے بوجھ کے نیچے دب چکی ہے. اب ریت کی دیوار کو بس آخری دھکا لگانا باقی ہے. آؤ میرے ساتھ، میرے سوات کے مالاکنڈ ڈویژن کے بھائیوں بزرگوں، ہاتھ اٹھا کے اپنی بہن بیٹی مریم نواز کے ساتھ وعدہ کرو اور حلف اٹھاؤ کہ جب تک اس قومی فریضے کو پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچاؤ گے آرام سے نہیں بیٹھو گے. وعدہ. اور انشاءاللہ 22 تاریخ کو پشاور کے جلسے میں شرکت کرو گے نا، پھر اپنی بہن اور بیٹی کو ملنے آؤ گے نا انشاءاللہ. اور اگر آخری بات، اگر میرے ساتھ جا کر اسلام آباد میں اپنی فتح کا جھنڈا گاڑنا پڑا تو اپنی بہن کے ساتھ چلو گے نا؟ مریم نواز کا ساتھ دو گے نا؟ نواز شریف کا ساتھ دو گے نا؟ مسلم لیگ نون کا ساتھ دو گے نا؟ ووٹ کی عزت کرواؤ گے نا؟ اپنی عزت کرواؤ گے نا؟ تو ایک دفعہ پھر میرے شیروں اور دلیروں اور غیرت مندوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے اپنے لیے نعرہ لگاؤ، سوات کے میرے بھائی زندہ باد، مالاکنڈ ڈویژن زندہ باد، خیبر پختونخوا زندہ باد، میرے غیور پختون بھائی اور بزرگ زندہ باد. نواز شریف، نواز شریف، نواز شریف، نواز شریف زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد. شاہد خاقان عباسی زندہ باد. احسن اقبال زندہ باد. امیر مقام زندہ باد. مرتضی جاوید عباسی زندہ باد. اور پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.